ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس آئی، اس نے وراثت کے کچھ مسئلے پوچھے۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا میں نہ رہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو میں کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے جاؤں؟ میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں؟ آپ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، جب تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، تو ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دینا۔ اشارہ دے دیا نبی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب صحابہ میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، او لوگو، ہمارے دین میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، ہمارے دین میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے، اور اس نماز میں رسول نے ہمارا امام اگر کسی کو بنایا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ جس شخصیت کو رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اسے اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، اور حضرت عمر کی اس بات پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ آخری نماز آپ نے جمعرات کو مغرب کی پڑھائی تھی، اس دن سے لے کر عشاء سے لے کر کے سوموار کی فجر تک کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ انہی 3 دنوں میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، آپ نے فرمایا، ہلمو اکتب لکم کتابا، لاؤ کوئی کاغذ لاؤ، کوئی قلم لاؤ، میں کچھ تحریر لکھ کر کے دے دوں، لا تضلوا بعدہ ابدا، ایسی تحریر میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد گمراہی باقی نہ رہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے، اللہ کے نبی شریعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کسی گمراہی کا ڈر نہیں ہے، رسول کو اور تکلیف نہ دی جائے۔ اس بات کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہونے لگا، کچھ لوگوں کی رائے تھی قلم لایا جائے، کاغذ لایا جائے، رسول کو لکھنے دیا جائے، کچھ لوگوں کی رائے دی اللہ کے نبی بہت تکلیف میں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جب بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، رہنے دو، میں جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے 3 وصیتیں، راوی کہتے ہیں آپ نے پہلی وصیت کی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے اندر کوئی مشرک باقی نہ بچے، سارے مشرکوں کو عرب سے نکال دو، عرب کی سرزمین پر مشرکوں کو نہ چھوڑو۔ دوسری وصیت آپ نے کی، وَأَجِيزُ الْوُفُودَ، الگ الگ علاقوں سے جو وفود آتے ہیں، جو لوگوں کا دستہ آتا ہے، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کی جائے، ان کی تواضع کی جائے، ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، جیسے میں سلوک کرتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ رکھا جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں تیسری وصیت مجھے یاد نہیں رسول نے کون سی تیسری بات کی۔ انہی ایام میں ایک دن آپ بے چین تھے، بستر پہ آپ تڑپ رہے تھے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے اور چادر کو ہٹا رہے تھے، آپ کو چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پر مسجد بنا لی ہے اور مسجد پر قبر بنا لی ہے۔ مسجد اور قبر ایک نہیں ہونی چاہیے، یہود و نصارہ نے یہ لعنت والا کام کیا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے نام لیوا ہیں اور رسول کی محبت کا ڈھیڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبر پرستی کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آج یہ امت سب سے زیادہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ قبر پرستی کا فتنہ ہے۔ ریلوے کی پٹریوں پر مزاریں ہیں، لائن شہید بابا، کہیں پانی والے بابا، کہیں کیچڑ والے بابا، کہیں پاگل بابا، اتنے بابا ہیں اور اتنے مشکل کشا ہیں اور اتنی درگاہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے میرے بھائی، میرا نبی اپنے آخری اوقات میں اس بے چینی کے عالم میں اپنی امت کو خبردار کر کے گیا ہے کہ قبر پرستی کے فتنے میں تم مبتلا مت ہو۔ انہی ایام میں بیماری کی تکلیف کے اسی حال میں ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے،
اور آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے. اما ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. وما یفید بها لسانہ، اللہ کے نبی صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. اس عالم میں آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا. محبت رسول کا دعویٰ ہے. مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 لوگ بیچارے پہنچ جاتے ہیں اللہ والے، باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نماز کی کتنی فکر تھی. جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ نماز کو برباد نہیں کر سکتا. الصلاۃ الصلاۃ، اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا. اور آگے فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، سماج کا ایک کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، بڑا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر. میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور غلاموں کے ماوا اور ملجا تھے. آخری ٹائم میں بھی اس کمزور طبقے کا آپ نے خیال رکھا. آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے ساتھ نا انصاف. جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور میں اجازت طلب کروں گا تو جنت کا جو خازن ہے، جو نگراں ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جنت کا جو نگراں ہے، جنت کا جو فرشتہ جنت کی جو نگرانی کر رہا ہے، وہ فرشتہ کہے گا مجھے آپ کے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ دروازہ کھولے. یہ آپ کا مقام ہے. تو اللہ کے رسول کا جو مقام قرآن میں اللہ نے بیان کیا، جو خود آپ نے بیان کیا، اس مقام سے آپ کو بڑھانا بھی غلط ہے اور اس مقام سے گھٹانا بھی غلط ہے. یہود و نصارہ کے اندر جو بہت ساری گمراہیوں کا سبب تھا، اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا. یہ غلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے اندر، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. یہ غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پراپر جو حد ہے، جو لمٹ ہے، اس کو کراس کرنا، چاہے وہ کسی کی تعریف میں ہو، چاہے کسی کی تنقید میں ہو، کسی کی اچھائی بیان کرنے میں ہو، کسی کی برائی بیان کرنے میں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کے طور پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اب یہودیوں نے کیا کہا کہ بھئی ان کے باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، لہٰذا یہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ. ظاہر سی بات ہے یہ غلو ہے. ایک نبی کو کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگانا اور اتنا گندا اور گھناؤنا الزام لگانا ان کی ماں کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلو ہے. اس کے مقابلے میں نصارہ نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا ان کا باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. بلکہ نصارہ میں سے بہت سارے فرقوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ قرار دے دیا. یا ان کے یہاں جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام الہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور روح القدس، ان تینوں کے مجموعے کا نام وہ لوگ اس کو ٹرینٹی بولتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرو. دین کے اندر اگر آپ غلو کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جو آپ کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا ہے، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، آپ رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو یہود و نصارہ کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی غلو تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مزدلفہ کی رات فرمایا. مزدلفہ جو حاجی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات میں حاجی لوگ مزدلفہ میں رہتے ہیں، یعنی 9 کو گزار کر کے 10 کی رات کہہ لیجیے. اگلے دن صبح کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، بال کٹوانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مزدلفہ کی رات اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، القط لی حسن، میرے لیے کچھ کنکریاں چن کے لاؤ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کچھ کنکریاں چن کے لایا، اور وہ کنکریاں کتنی بڑی بڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ
من حصل خصف, چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکریاں تھی جو انسان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں آرام سے آ سکتی. اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں میں لے کر کے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنی ہتھیلی میں لیا اور فرمایا امثال هؤلاء فرموا, اتنی ہی بڑی کنکری سے شیطان کو کیا کرنا ہے, رمی کرنا ہے, مارنا ہے. جمرات کو اسی کنکری سے مارنا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, ایاکم والغلو, غلو سے بچو. آج حاجی لوگ جانتے ہیں کہ کتنا غلو ہوتا ہے وہاں پہ. جوتا چپل لوگ نکال کے مارنے لگتے ہیں, بس چلے تو اینٹا پتھر اٹھا کے مارے, جذبات میں آویش میں آ کر کے. اللہ کے نبی نے اسی مقام پر فرمایا کہ وہ کنکری بھی چنے کے برابر ہونی چاہیے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. ایاکم والغلو, غلو سے بچو, دین کے اندر غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا. آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکت تک آپ پڑھ جائیے, تمام نبیوں کی امتوں میں جو بگاڑ آیا ہے غلو کے ذریعے آیا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو شرک ہوا تھا کس نے کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا. انہوں نے باقاعدہ اپنے بتوں کے نام لے کر کے کہا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے نام ذکر کیے ہیں, لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا, خبردار اپنے ان معبودوں کو چھوڑنا نہیں. یہ نوح علیہ السلام تو ایسی بات کرتے رہتے, ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں دینا. ود, سواع, یغوث, یعوق, نسر, ان کو چھوڑنا نہیں. یہ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ ود, یغوث, یعوق, سواع, نسر, کون تھے یہ لوگ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, کہتے اسماء رجال صالحین من قوم نوح, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ تھے, نیک لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کے بعد والی نسل کے دماغ میں یہ بٹھایا کہ اتنے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے, ان کی کچھ یادگار بناؤ تاکہ نیکی کا جذبہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو. چنانچہ پہلے ان کی تصویریں بنوائی شیطان, پھر تصویروں سے دھیرے دھیرے جب وہ نسل چلی گئی, علماء چلے گئے, حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے, جب علماء چلے گئے, جب علم اٹھا لیا گیا, اگلی نسل آئی تو اس کی ابھی تک پوجا نہیں ہو رہی تھی, ابھی تصویر لگی, یہ لوگ احترام کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے, سجدہ نہیں کر رہے, اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. جب اس نسل کے علماء چلے گئے اور علم اٹھا لیا گیا اور اگلی نسل آئی تو ان تصویروں کی اور ان مجسموں کی اور ان اسٹیچو کی پوجا ہونے لگی, عبادت ہونے لگی. تو غلو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک شروع ہوا اسی غلو کے ذریعے. اور آگے بڑھیے, مشرکین مکہ کا ایک مشہور بت تھا لات, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے قرآن میں, افرأیتم اللات والعزی, تم لات اور عزا کی پوجا کرتے ہو. یہ لات کون تھے؟ لات کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک نیک انسان تھے, کان یلت السویق للحاج, یہ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتے تھے. ستو گھولنے کو عربی میں لت یلت مانے ستو گھولنا, اور اسی سے بنا ہے لات, ستو گھولنے والا. یہ حاجیوں کے خادم تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد کی جو نسل آئی انہوں نے اسٹیچو بنا لیا, مجسمہ بنا لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا ہے, لہذا دین کے اندر غلو مت کرو. آج آپ دیکھیں امت کا ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی کے وہ اشعار آپ کو شاید یاد ہو, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. نبی کے مقام کو کہاں لوگ لے کے چلے گئے؟ نبی کو انسان نہیں ماننے کو تیار ہے. ایک بڑی جماعت, ایک بڑے طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو انسان ماننے سے نعوذ باللہ نبی کی توہین ہوتی ہے. وہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں نبی کو؟ اللہ کے مقام تک. بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ, یہ غلو, نبی کی شان کو اتنا بڑھانا کہ اللہ کے مقام کے بھی آگے لے کے چلے جانا, یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا اور منع کیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت آپ دیکھیے, بخاری کی روایت ہے, کہتے میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہوئے سنا ہے. اس کا مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کی حدیثیں منبر سے سناتے تھے تاکہ لوگوں کا عقیدہ صحیح رہے. حضرت عمر کہتے ہیں, منبر پر کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا تطرونی کما اطرت النصارى,
तुम मुझे उतना मत बढ़ाना जितना ईसाइयों ने हजरत ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया। फ़इन्नमा अना अब्दुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूं, फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल ही कहा। कभी आपने गौर किया है कि कुरान और हदीस में जहां जहां नबी का कोई अजीम मकाम बयान हुआ है, वहां खास तौर से अल्लाह के रसूल के लिए बंदा का लफ्ज आया है। मेराज का वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे अहम तरीन वाकया है, अहम वाकयात में से एक वाकया। वहां अल्लाह ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। यहां बे रसूल ही भी तो कह सकता था अल्लाह ताला, बे नबी ही भी तो कह सकता था, बे हबीब ही भी तो कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने अब्दिही कह करके ये बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वाकये की वजह से तुम्हारे दिमाग में ये गलत फहमी पैदा हो जाए कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदे नहीं है, बंदगी से निकालने लगो तुम, ऐसा ना होने पाए। आप कुरान करीम का 27वां पारा उठाइए, सूरह नज्म की आयत आप देखिए, नबी का मकाम अल्लाह ताला बयान करता है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। पूरी आयत आप देखिए, वहां भी फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की, वहां भी बंदा का लफ्ज आया है। हम नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात में भी हम नबी की रसालत का इकरार करते हैं, वहां भी हम क्या कहते हैं? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, बंदे हैं। मकाम बहुत ऊंचा है, अजमत बहुत ऊंची है, शान बहुत ऊंची है, मगर इसका यह मतलब नहीं है नौजुबिल्लाह कि अल्लाह के पैरेलल हैं, अल्लाह के बराबर है। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के दर के गदा हैं, अल्लाह के दर से मांगने वाले हैं। नबी ने कभी यह तालीम नहीं दी मुझसे मांगो। कल हमारे मोहल्ले में एक तकरीर हो रही थी, रात को 12 बजे हमारे कानों में लाउड स्पीकर की आवाज आ रही थी, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी हम मुसीबत में या अली पुकारेंगे। आप नबी की बात करें, यहां या अली पुकारा जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत अजीम सहाबी है, लेकिन क्या मुश्किल कुशा है नौजुबिल्लाह? क्या उनको मुसीबतों में पुकारा जाए? तो यहां मसला नबी को छोड़ दीजिए, नबी के सहाबा को, बल्कि और आगे बढ़ जाइए, औलियाए किराम को, इस उम्मत के बुजुर्गों के बारे में यकीदा रखा जाता है, वो हमारी बिगड़ी बनाते हैं। तो ये वो गुलू है जिससे अल्लाह के रसूल ने मना किया। दुनिया में अगर हमारी कोई तारीफ करे और हमारी तारीफ में गुलू करे, हद से ज्यादा हमारी तारीफ करे, तो ऐसा हो सकता है कि हमें खुशी हो। ऐसा होता है, इंसान तारीफ का भूखा होता है, तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती, चाहे झूठी ही तारीफ कोई आपकी करे आपको अच्छा लगेगा, हमारी तारीफ हो रही है। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झूठी तारीफ को या गुलू वाली तारीफ को कभी पसंद नहीं फरमाया। एक हदीस देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, या मोहम्मद या सय्यदना वब्न सय्यदना, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय हमारे सरदार, अय हमारे सरदार के बेटे, व खैरना, अय हम में सबसे बेहतरीन इंसान, वब्न खैरिना, और अय हम में सबसे बेहतरीन इंसान के बेटे। कोई गलत जुमला नहीं कहा साहबी ने। अल्लाह के नबी बेशक हम सबके सरदार हैं, हमारे सय्यद हैं और हम में बेहतरीन हैं, सहाबा में बेहतरीन हैं। सहाबी ने यहां नबी की तारीफ में कोई बहुत खतरनाक जुमला इस्तेमाल नहीं किया, मगर नबी अकरम ने क्या फरमाया? अय्युहन्नास अलैकुम बितक़वा, ऐ लोगों खबरदार एहतियात से काम, तकवा का दामन थामो, ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें ख्वाहिशात के रास्ते पर न डाल दे। फ़इन्नमा अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूं, अब्दुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं। वल्लाही, और अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम, मा उहिब्बु अन तरफऊनी, मैं कभी ये पसंद नहीं करता कि तुम मुझे ऊंचा कर दो, मुझे बढ़ा दो, फौक मंज़िलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह, जिस मकाम पर अल्लाह ने मुझे बिठाया है उस मकाम से मुझे ऊंचा कर दो, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं है, कतान पसंद नहीं। ये मुस्नद अहमद की सही रिवायत। अल्लाह के रसूल इस मामले में बहुत एहतियात करते थे। अगर आपके सामने किसी सहाबी की जुबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाता जिससे ये शक पैदा होता कि ये नबी को अल्लाह के बराबर करार दे रहा है, अल्लाह के नबी उस पर भी डांटते थे और मना करते थे और समझाते थे। एक सहाबी ने कह दिया एक मर्तबा बात में, माशा अल्लाहु व शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। भाई ये ख्याल सहाबा के दिल में पैदा हो सकता था कि नबी अल्लाह के रसूल हैं, जो ये चाहेंगे तो वही अल्लाह भी चाहेगा। तो सहाबी ने बात में कह दिया, माशा अल्लाहु व शिअता, जो अल्लाह चाहे जो आप चाहें। आपको याद है पहले किबला किधर था? कोई बता सकता है पहले किबला किधर था? बैतुल मुक़द्दस की तरफ था।
اور اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے کہ قبلہ کدھر ہو جائے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ اے اللہ کوئی آیت نازل کر دے قبلہ بدل جائے. اللہ نے آیت نازل کر دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ آپ کا خانہ کعبہ ہو جائے, مسجد حرام ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے نبی ہم آپ کا چہرہ اسی طرف کر دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا کر دیا. نبی کی چاہت تھی, اللہ نے نبی کی چاہت پوری کر دی. اب کیا صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی نبی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہے گا؟ یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا نا. صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ تم نے ایسا جملہ استعمال کیسے کر دیا کہ جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہے؟ نہیں, صرف اتنا کہو ما شاء اللہ وحدہ, جو صرف اللہ چاہے. نبی کے چاہنے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ نبی کی کوئی چاہت ہو اور اللہ کی بھی وہی چاہت ہو جائے, لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ جو نبی چاہیں گے وہی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. نبی چاہتے تھے کہ نہیں کہ آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیں؟ بولو بھائی, ابو طالب کا کلمہ پڑھنا نبی چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ بہت چاہا آپ نے, بہت کوشش کی آپ نے, لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے آپ کے چچا. اور جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے چچا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کر دے. اللہ نے منع کر دیا. سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کو اور ایمان والوں کو یہ اختیار نہیں ہے, یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اور اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی انک لا تہدی من احببت. اے نبی آپ راستہ دکھا سکتے ہیں, آپ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا سکتے ہیں, مگر دل میں ہدایت ڈال دینا اور ہدایت کی توفیق دینا یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں. انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو کائنات میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. نبی نے منع کیا کہ خبردار یہ جملہ استعمال میرے بارے میں مت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں کبھی آپ ان دعاؤں پر غور کیجیے. اللہ کے نبی کی بڑی بہترین دعا ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس دعا پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس دعا میں ایک الفاظ ہیں ماضٍ فی حکمک. اے اللہ میرے بارے میں فیصلہ تو تیرا ہی چلتا ہے. انسان کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا روزی کمائے گا, کب مرے گا, کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ماضٍ فی حکمک. اے اللہ میرے بارے میں اگر کسی کا فیصلہ چلتا ہے تو تیرا فیصلہ چلتا ہے. عدل فی قضاؤک. اور اے اللہ تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہوتا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہوتا ہے. تو میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا الہی. اے اللہ تو ظلم نہیں کر سکتا, تو زیادتی نہیں کر سکتا. تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. اللہ کی شان, اللہ کی وحدت, اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو نبی کی دعاؤں سے سیکھو. جس نبی نے ساری زندگی توحید کا درس دیا اس نبی کو ہم اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ عام طور سے غلو جو ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے, بہت محبت کرتے ہیں, لیکن محبت بھی اگر غلو کے دائرے میں آ جائے, حد سے آگے بڑھ جائے, ظاہر سی بات ہے وہ محبت اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے. عیسائی لاکھ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں مگر یہ محبت انہیں جنت میں لے کر کے نہیں جائے گی, جہنم میں لے کر کے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت غلو والی محبت ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اس کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ ہے, محبت رسول کا جذبہ ہے. اس جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, اس محبت کی ہم قدر کرتے ہیں, مگر اس محبت میں غلو جو ہے یہ برباد کر رہا ہے. اور شیطان دیکھو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ایک ہوتے ہیں دیندار, ایک ہوتے ہیں دنیا دار. دنیا دار کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شراب میں لگا دیا, زنا میں لگا دیا, چوری میں لگا دیا, غلط کاموں میں لگا دیا. لیکن ایک طبقہ دیندار ہوتا ہے, روزہ نماز کا پابند ہے, ایمان کا مضبوط ہے, عقیدے کا مضبوط ہے. تو شیطان کے پاس اس دیندار طبقے کے لیے دوسرا فارمولا ہے. اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نام پہلی بار سنا ہو, مگر شکیل بن حنیف نام کے اس آدمی کے ماننے والے آج بنارس میں موجود ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگ اس انسان کے ہاتھ پر اب تک بیعت کر چکے ہیں. یہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ
اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ دجال آئے گا، اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے اور مہدی آئیں گے۔ تو کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ کون ہے دجال؟ کہتا ہے کہ دیکھو دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا ہے کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس، آپ اردو میں امریکہ لکھیے اور اس کے بغل میں فرانس لکھیے، تو امریکہ میں کاف علی زبر کا اور فرانس کا فیر زیبر فر، تو کافر، کافر، کافر ہو گیا۔ بولے دجال یہی ہے امریکہ اور فرانس۔ اور بولے جو دجال کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ چینل ہیں جس سے آج پوری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تمام حدیثوں کی تعویل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ اب اس سے کہا جاتا ہے بھی مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، تمہارا نام شکیل ہے، تمہارے ابا کا نام حنیف ہے۔ تو کہتا ہے میرا پورا نام محمد شکیل ہے، میں محمد ہوں، اور میرے ابا کا نام حنیف ہے۔ حنیف مطلب اللہ کا بندہ، میرے ابا عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دمشق کے سفید مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ دلی میں لکشمی نگر میں کوئی سفید مینار والی مسجد ہے، وہ کہتا ہے وہیں پر میں نازل ہوں، وہی مراد ہے حدیث میں۔ اب اس طریقے کی واہیات باتیں، دجال ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہوگا، حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں، گنگرالے بال ہوں گے، موٹا تازہ ہوگا، اتنے سال تک دنیا میں رہے گا، اتنے دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کی اپنی جنت ہوگی، اس کی اپنی جہنم ہوگی، اس کے اوپر بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ دجال کی پوری نشانیاں بتائی گی۔ یہ کہہ رہا ہے دجال 2 ملکوں کا نام ہے۔ تو اب دھیرے دھیرے پہلے اس کے ماننے والے عوام کو، اور خاص طور سے اسکول کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو، کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو، جن کا علماء سے کوئی ٹچ نہیں ہے، اور ایک عجیب بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جتنے گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، جتنی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کی جڑ میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو علماء سے دوری اور علم دین سے دوری بہت بڑی وجہ ہے۔ آج 10,000 لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت لا کر کے مرتد ہو چکے ہیں، جو اس کو نبی مانتے ہیں، جو اس کو مہدی مانتے ہیں۔ نہ یہ مہدی ہے، نہ یہ عیسیٰ ہے۔ اللہ کے رسول کی صاف حدیثیں موجود ہیں کہ مہدی جو آئیں گے، اور یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک مہدی وہ ہیں جس کا عقیدہ کون رکھتے ہیں؟ شیعہ حضرات رکھتے ہیں کہ ان کے جو مہدی، ان کے 12ویں امام ہیں جو کئی چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے پہلے مہدی نام کے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ایک نیک انسان اسی امت کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو پہلی نماز جو پڑھائیں گے، پہلی نماز جو پڑھیں گے فجر کی نماز دمشق کے اندر، وہ نماز ان کو پڑھانے والے امام جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے۔ تو اب مہدی الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور یہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں اس کے چیلے چمچے آج پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اور بڑے خفیہ طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے لوگ لوگوں کو شکار کیسے بناتے ہیں؟ دین کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب یہ علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، دجال وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدھا سادہ آدمی بہک جاتا ہے، پھر ان کے دامن میں گر جاتا ہے۔ تو شیطان گمراہ کرنے کے 2 راستے ہیں شیطان کے پاس، ایک دنیا داری کے راستے سے، ایک دین کے راستے سے۔ تو دین کے اندر جو غلو کا راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، انہیں اپنے جذبات اور اپنے صدمے پر کنٹرول نہیں ہوا، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول تو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ میرے نبی بھی واپس آئیں گے اور آ کر کے کیا کریں گے؟ ان کی گردنیں ماریں گے، ان کے ہاتھ پیر کاٹیں گے جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر نے یہ ساری جو باتیں کہی، صدمے میں کہی، محبت میں، جوش میں آ کر کے کہی، یہ ایک قسم کا وقتی طور پر ایک غلو تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اور سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آئے اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما اور کہا، روتے ہوئے کہا، طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ طبت حیا و میتا، زندگی بھی آپ کی پاک ہے، موت بھی آپ کی پاک ہے۔ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت اللہ آپ کو دے چکا ہے۔ اس کے بعد حجرے سے باہر آئے، مسجد میں آئے، حضرت عمر غصے میں کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پر گئے اور ممبر سے اپنا وہ خطبہ دیا
جو شاید اسلامی تاریخ کے یادگار خطبوں میں سے خطبہ ہے، جس کو سونے کے حروف سے لکھا جا سکتا ہے۔ اسی خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، لوگوں کان کھول کر کے سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنے والی ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اگر عبادت نہیں کرتے تھے اور ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے تو جیسے دنیا میں سارے رسول آئے اور ایک ٹائم گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے اوپر موت دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد دین ختم نہیں ہو گیا، اسلام نہیں ختم ہو گیا، نبی کا کام نہیں ختم ہو گیا، نبی کا مشن نہیں ختم ہو گیا، دین ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر نے اور سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خطبہ سنا، سرنڈر ہو گئے، تسلیم کر لیا، مان گئے کہ ہاں واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے وہ بھائی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں، ہم ان کے جذبات کو غلط نہیں کہتے، جذبہ صحیح ہے، مگر جذبے کو اگر غلط دشا مل جائے، جذبہ انسان کا صحیح لمٹ میں نہ ہو تو غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں سلف کا منہج یہ ہے کہ سلف اللہ کے نبی کے مقام کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ نبی کا مقام، نبی کو جو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ خود ہی اسی لائق ہے کہ ہم اس کو جتنا بیان کریں کم ہے، ہمیں غلو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی کے ذکر کو اللہ نے ایسے ہی بلند کر دیا، انہیں ہمارے غلو کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے غلط سلط عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جو عقیدہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا وہ کافی ہے۔ دنیا میں جب تک اذان ہوتی رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجتی رہیں گی، ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بھی گونجتی رہیں۔ جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے، اللہم صلی علی محمد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ جب تک مسلمان دنیا میں زندہ ہیں، نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے دنیا میں موجود رہیں گے۔ تو اللہ نے نبی کا مقام بلند کر دیا ہے، نبی کے مقام کے بارے میں ہمیں غلو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیخ محمد بن عمر بازمل کہتے ہیں سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ نبی کے مقام کے بارے میں غلو کیا جائے اور نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے۔ صحابہ سارے کے سارے ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، سارے کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے، جنت کے حقدار ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ کسی صحابی کو نشانہ بنایا جائے، ان پر لان تان کیا جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا ہے، اسی طریقے سے نبی کی مدد کرنے کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے، نبی کے مشن کے لیے قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو چنا۔ ان کے جیسی نسلیں قیامت تک آنے والی نہیں۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے نیک، سب سے متقی اور سب سے پارسا یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جنگوں میں انہوں نے نبی کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دیا، اپنے بچوں کے خلاف جنگیں لڑی، اپنے باپ کے خلاف جنگ لڑی، ضرورت پڑی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کے۔ ان بزرگوں پر اور ان ہستیوں پر لعن طعن کیا جائے، ان کی نیتوں پر حملے کیے جائیں، ان کو نعوذ باللہ منافق کہا جائے، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جائے، یہ سلف کا منہج نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے موضوع پر، ان کی عظمت کے موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ ہم اگر ان پر بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے۔ ہم صرف سلف کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ سلف کیا کہتے ہیں اس بارے میں، صحابہ کے بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہو تو مرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ انسان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اگر زندہ ہے، آج نیک ہے، آج متقی ہے، آج پارسا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہ ہو، مرنے کے پہلے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس کا ایمان خراب ہو جائے، مرتد ہو جائے، وہ منافق ہو جائے وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیروی ہی کرنا ہے تو ان کی کرو جو تم سے پہلے جا چکے،
جن کے بارے میں کنفرم تھا کہ ہاں وہ ایمان پر دنیا سے گئے تھے، صحیح عقیدے پر دنیا سے گئے تھے، صحیح عمل پر دنیا سے گئے تھے۔ زندہ کے پیچھے چلو گے ہو سکتا ہے وہ تم کو کسی غلط راستے پر لے کے چلا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں ان لوگوں کی پیروی کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے تو ان میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کانوا افضل هذه الامه، یہ اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ صحابہ کے جو دل ہیں اس امت میں اس سے زیادہ صاف ستھرا کسی کا دل نہیں۔ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا ہے نبی کے صحابہ نے۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ رستم کو پتہ لگا کہ عرب سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ عرب کے بدو دیہات میں صحراؤں میں رہنے والے انہیں کیا ہمارے کلچر کے بارے میں معلوم ہے۔ اس نے اپنے دربار کو بہت سجایا، پورے دربار کو اس نے سجا دیا، بہترین قالین بچھوایا اور پورے دربار میں فانوس لٹکائے، یعنی دربار دیکھنے کے لائق تھا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رستم میں داخل ہوئی اور سیدھے رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو اور اس کے خوبصورت قالین کو اپنے نیزے سے نوچتے ہوئے اور اپنے نیزے کو بھونکتے ہوئے اس قالین کے اوپر چلے۔ نہ اس قالین کی طرف کوئی توجہ کی، نہ اس کے سجے دھجے دربار کی طرف کوئی توجہ کی۔ رستم حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون سی مخلوق ہے کہ میرے دربار کی ہیبت، میرے دربار کی خوبصورتی چکا چوند نے اس کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا۔ اس نے کہا تم ہو کون اور کس لیے آئے ہو یہاں؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق۔ کہا تھا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العبادت الى عبادت اللہ۔ اے رستم، ہم مسلمان دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جائیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا کے جھوٹے مذہبوں کے اندر اور جھوٹے مذاہب اور ادیان کے اندر جو ظلم اور ستم ہے اس سے نکال کر کے اسلام نے جو عدل اور جو شانتی دیا ہے اس کی طرف ہم دنیا کو لگائیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت اور آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم دنیا میں۔ یہ نبی کے صحابہ ابرھا قلوبا، ان کا دل سب سے صاف ستھرا تھا، واعمقها علما، اور ان کے علم کے اندر گہرائی تھی۔ صحابہ کے علم کے اندر گہرائی تھی۔ ان کا علم جو ہے وہ دعویٰ والا نہیں تھا میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن جتنا علم تھا ٹھوس تھا، بنیادی علم تھا، قرآن کا علم تھا، نبی کی سنتوں کا علم تھا۔ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے علماء صحابہ کے علم کے آگے فقیر ہیں، محتاج ہیں ان کے علم کے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عبداللہ ابن عباس کی ضرورت پڑے گی، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اعمقها علما، امت پوری امت کے اندر اتنا گہرا علم کسی کے پاس ہے۔ وہ اقلها تکلفا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کے اندر تکلف نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے، روکھا سوکھا کھانے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں تہجد پڑھنے والے، ایسے لوگ تمہیں قیامت تک نہیں ملیں۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر تکلف نہیں ہے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے۔ They have selected by Allah, they are selected by Allah، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ کس لیے چنا ہے؟ لصحبت نبی، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے۔ وَلِإِقَامَتِ دِينِهِ، اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے چنا ہے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو اے لوگو صحابہ کے مقام کو پہچانو، صحابہ کی فضیلت کو سمجھو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ من اخلاقہم، اور صحابہ کے اخلاق کو جتنا اپنا سکتے ہو اپناؤ۔ فإنہم كانوا علی الہدی المستقیم، صحابہ بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اسے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم کے اندر نقل کیا۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کی یہ کتاب ہے جو دنیا کے تمام بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مادر علمی الجامعۃ السلفیہ مرکزی دارالعلوم میں بھی یہ کتاب پڑھائی ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے سعودی عرب کی بھی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں عقیدے کے موضوع پر یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے، لیکن عقیدے کی تمام موٹی موٹی باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی۔
تو امام तहावी उम्मत का अकीदा बयान करते हुए कहते हैं सहाबा के बारे में, वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वला नुफरतु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, लेकिन किसी सहाबी के बारे में हम गुलू नहीं करते जैसा कि रवाफिज करते हैं कि हजरत अली से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह यहां तक उनकी किताबों में लिखा है कि नबी और अली में कोई फर्क नहीं। यहां तक लिखा है कि जिब्राइल अमीन अली के पास वही लेके आने वाले थे, वो गलती से हजरत अल्लाह के रसूल के पास चले गए। यहां तक लिखा है कि अली का मकाम सारे नबियों से बढ़ के है हमारे नबी को छोड़कर। वला नुफरतु फी हुब्बि अहद, हम किसी सहाबी के बारे में गुलू नहीं करते, इफरात नहीं करते। सहाबा का मकाम अपनी जगह, लेकिन सहाबा नबी के बराबर नहीं हो सकते। सहाबा मासूम नहीं, हमारा अकीदा सुन लीजिए, सहाबा को मासूम नहीं मानते। सहाबा से गलतियां हुई हैं, हो सकती हैं, सहाबा मासूम नहीं है नबी की तरह। उनसे गलतियां हुई हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि हम पर कीचड़ उछालें। उनसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उनकी गलतियां बयान करें। अरे हमारी शरीयत तो आम इंसानों के बारे में, आम मुसलमानों के बारे में कहती है कि एक आम मुसलमान अगर दुनिया से चला गया है तो उसको बुरा भला मत कहो। ला तसुब्बुल अमवात फइन्नहुम कद अफदौ इला मा कद्दमू, अपने मुर्दों को बुरा भला मत कहो, उनको जो करना था वो करके अल्लाह के पास जा चुके। जब एक आम मुसलमान के बारे में हमारी शरीयत की ये तालीम है तो नबी के सहाबा तो बहरहाल नबी के सहाबा हैं। हम और आप तो उनके पांव की जूती के, उनके पांव उनके जूते की खाक के बराबर नहीं हो सकते। वो हमसे लाखों करोड़ों गुना बेहतर थे, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम मासूम नहीं मानते, ये बात याद रखें आप। कोई कह सकता है कि भी सहाबा से गलतियां, बेशक गलतियां हुई, हम कौन होते उनकी गलतियों को उभारने वाले और बयान करने वाले। उनके बीच में झगड़े भी हुए, इंसान थे ना, इख्तलाफ भी हुए, जंग भी हुई, मगर हम 3 में है कि 13 में कि हम फैसला करने बैठे कि उन जंगों में कौन सही था कौन गलत था। वही ठीक है, उनके बीच में गलत फहमियां हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इख्तलाफ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला समझेगा। अल्लाह को नहीं मालूम था कि मेरे नबी के सहाबा आपस में इख्तलाफ करेंगे। अल्लाह ने कुरान में क्यों उनको जन्नती कहा? बोलो भाई, अल्लाह ने कुरान में कहा ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को मालूम नहीं था कि आगे चल करके इन सहाबा के बीच में इख्तिलाफ भी होगा, जंगे सिफ़ीन भी होगी, जंगे जमल भी होगी, एक तरफ अली होंगे, एक तरफ मुआविया होंगे, एक तरफ अली होंगे, एक तरफ आयशा होंगी, एक तरफ अली होंगे, एक तरफ हज़रत अम्र बिन आस होंगे। नहीं मालूम था अल्लाह को? नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को सब मालूम था, और अल्लाह को सब मालूम है। उन सब के बावजूद अल्लाह ने उनको जन्नती कहा। ये उनके मुंह पर थप्पड़ है, उन गुस्ताखों और बदतमीजों के मुंह पर थप्पड़ है जो नबी के सहाबा पर की चर्चा। जिन्हें रब ने जन्नती कहा हो, जिन्हें रब ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट दिया हो, हम तय करेंगे कि वो सही थे कि गलत थे? हमारी औकात, हमारी हैसियत है? नहीं मेरे प्यारे साथी। वला नुफरतु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, हम किसी भी सहाबी के बारे में गुलू नहीं करते। और आगे सुनिए, कहते हैं वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, और हम किसी सहाबी पर तबर्रा नहीं करते, किसी सहाबी से अपने आप को बरी नहीं करते कि अली को मानना है तो माविया को गाली दो, तब तुम अली के सच्चे मोहब्बत करने वाले माने जाओ। यही तो हो रहा है आज। अहले बैत से मोहब्बत है तो अमीर माविया को गाली दो, हजरत आयशा को बुरा भला कहो। ये सलफ का मनहज नहीं है, ये सहाबा का तरीका नहीं, ये इस उम्मत के बुजुर्गों का तरीका नहीं, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, हम किसी सहाबी से बरात का इजहार नहीं करते, तबर्रा नहीं करते। वह नुबग़िज़ु मन, ये लाइन, ये जुमला याद रखिए, ये बहुत काम आएगा आपको। वह नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे बाप को कोई बुरा कह दे और हमें बुला के चिकन मटन खिलाए, हम खाएंगे नहीं भाई? हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं ना। हमारे बाप को उसने गाली दी, हम नहीं जाएंगे उसके घर खाना खाने। जो नबी के सहाबा पर जुबान चलाए, हमारी मोहब्बत का वो हकदार नहीं हो सकता। वह नुबग़िज़, इमाम तहावी कहते हैं ऐसे आदमी से नफरत करते हैं जो नबी के सहाबा से नफरत करते। हम सबके माँ बाप कुर्बान हैं नबी के सहाबा पर। हमारे माँ बाप से जो हम मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हम नबी के सहाबा से करते हैं। जब हम अपने माँ बाप के ऊपर गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं कर सकते तो नबी के सहाबा की गुस्ताखी करने वाले को कैसे माफ कर देंगे? ये उसूल बता रहे हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, जो नबी के सहाबा से नफरत करे, बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। व बिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम, और जो नबी के सहाबा का जिक्र खैर ना करे। जिक्र दो तरह का होता है, एक होता है जिक्र खैर और एक होता है जिक्र शर। फला साहब बहुत बुरे हैं, बहुत खराबी है उनके अंदर, इसी को कहते हैं जिक्र शर, बुरा जिक्र। जो सहाबा का जिक्र शर करे, जो सहाबा का बुरे अंदाज में जिक्र करे, हम ऐसे लोगों से नफरत करते हैं।
اور آخری ٹکڑا سنیے امام طحاوی کا، بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر دین نہیں چل سکتا، ایک منٹ نہیں چل سکتا۔ ان کی محبت کے بغیر آپ کے سینے میں ایمان نہیں رہ سکتا، آپ اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہو سکتے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ پر ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ منافق کی علامت ہے، یہ کافر کی علامت ہے، یہ سرکش کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ بیان کیا صحابہ کے بارے میں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، سلف کا عقیدہ۔ امام ابو زرعہ الرازی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيق، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی زندیق ہے۔ یہ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی جانتا ہے زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق کا مطلب ہوتا ہے ملحد، دہریہ، بے دین، جس کا دین نہ ہو، اس کو زندیق بولتے ہیں۔ امام ابو زرعہ الرازی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک صحابی کو بھی کوئی برا بھلا کہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، وہ دہریہ ہے، وہ بددین ہے۔ کیوں اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آگے وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وذالک، اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، والقرآن حق، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہی تو ہیں، نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہی تو ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّهُ شُهُودَنَا، جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا اصل مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دیں۔ بھئی ہوتا ہے نا، حدیث کی جو سند ہوتی ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سند میں کوئی ایک راوی گڑبڑ ہے تو حدیث پوری صحیح مانی جاتی ہے نا۔ تو جب صحابہ ہی گڑبڑ ہیں، جن صحابہ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جن صحابہ کے ذریعے ہمیں حدیث ملی، تو گویا پورا دین نعوذ باللہ گڑبڑ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے گواہوں پر جرا کر رہے ہیں، ہمارے گواہوں کو عیبدار قرار دے رہے ہیں کہ بھئی تمہیں دین پہنچانے والے جو مبلغ ہیں، جن کے ذریعے قرآن پہنچا، سنت پہنچی، وہی لوگ گڑبڑ ہیں۔ تو کہتے ہیں لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو غلط قرار دے۔ صحابہ ہی گڑبڑ ہے تو قرآن بھی گڑبڑ، حدیث بھی گڑبڑ۔ تو کہتے ہیں وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، صحابہ کو ہم مجروح قرار دیں، صحابہ کو عیبدار قرار دیں، اس سے بہتر ہے کہ جو صحابہ پر انگلی اٹھائے اسی کو عیبدار قرار دے۔ تو گڑبڑ ہے، میرے نبی کے صحابہ گڑبڑ، تو گڑبڑ ہے، تیرا عقیدہ گڑبڑ ہے، تیرا ایمان خراب ہے، تو بے ایمان ہے۔ پنجاب کا کوئی گاؤں تھا، تقسیم انڈیا کے پہلے کا واقعہ ہے، ہندوستان کے بٹوارے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تو پنجاب جو پاکستان میں بھی پنجاب، وہ انڈیا میں تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک مناظرے میں گئے کسی گاؤں میں پنجاب میں، اسٹیشن پر اترے ٹرین سے تو لوگ لینے آئے، راستے میں مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ تو جو لوگ لینے آئے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا وہ مناظرہ روافظ سے تھا، شیعوں سے تھا، تو مولانا روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ تو پوچھا گیا مولانا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو آج کے مناظرے کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کے مناظرے میں ثناء اللہ کو کیا ثابت کرنا ہے؟ ثناء اللہ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان تھے کہ نہیں، ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ یہ کیسی ستم ظریفی ہے، یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ ایمان ہمیں ملا ہے، آج ان کا ایمان ہمیں ثابت کرنا پڑا۔ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کی ہر قوم سے پوچھو کہ تیرے مذہب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی کوالٹی کے لوگ کون ہیں؟ ایک عیسائی سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہی سب سے اچھے لوگ ہیں۔ یہودی سے پوچھو کہ تیری نظر میں سب سے اچھے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون ہیں؟ کہے گا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ایک رافضی سے پوچھو کہ تیری نظر میں سب سے برے کون لوگ ہیں؟ کہے گا نبی کے صحابہ، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، عائشہ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بڑی ہی عجیب ستم ظریفی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو،
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت امت میں کون لوگ تھے؟ نبی کے صحابہ تھے، اور انہی کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے جو جانکار ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے جو عالم ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ۔ کہہ رہے ہیں اس آیت میں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجر صاحب۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، اس صحابہ میں بھی کیٹیگری ہے۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ مہاجرین کا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت۔ مدینہ کے انصاریوں کا بھی اونچا مقام ہے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن مہاجرین کے بعد ہے۔ اصل جو سب سے پہلے نبی پر جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ یہی مہاجرین صاحب ہیں۔ تو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ؟ یہ نبی کے مہاجر صحابہ ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں، آیت نمبر 95 میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ نبی کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جو جہاد میں جا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو جہاد پہ نہیں گئے، بیٹھے ہیں گھر پہ۔ بھئی ایسا بھی ٹائم آیا امت کے اوپر کہ سب کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، کمپلسری نہیں تھا، کچھ صحابہ گئے، کچھ صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مجاہدین تھے ان کا جو مقام ہے وہ مقام ان کو تو حاصل نہیں ہو سکتا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن چونکہ دونوں نبی کے صحابہ ہیں لہٰذا دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ کا مطلب جنت، اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سے حسنہ کا وعدہ ہے، دونوں جنتی ہیں، اور ہم طے کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب امیر معاویہ کہاں سے جنتی ہو گیا؟ امیر معاویہ تو بعد میں ایمان لائے تھے، ابو سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، سب جنتی۔ ہم کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے وہ جنتی، جو بعد میں ایمان لائے ان کا ایمان پکا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے دونوں جنتی، دونوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا۔ دنیا میں کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کی کامیابی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کوئی بہت کامیاب لیڈر ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس نے جو ٹیم بنائی وہ ٹیم کیسی ہے، اس کے ورکرز کیسے ہیں، اس کا کام کرنے والے، اس کا مشن چلانے والے لوگ کیسے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ غلط قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر پیسے کا لالچ تھا، ان کے اندر دولت کا لالچ تھا، انہوں نے نبی کے انتقال کے بعد نبی کے گھر والوں پر ظلم کیا، حضرت عمر نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے باپ کے ترکے میں ان کو حصہ نہیں دیا۔ جب ہم اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا نبی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں؟ ایز اے لیڈر، ایک لیڈر کی حیثیت سے کیا ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو داغدار نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی تو نعوذ باللہ بہت ناکام لیڈر تھے؟ کہ 23 سال تک محنت کی جن لوگوں کے اوپر، جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ تو آپ کے وفات کے ایک دن کے بعد سب گڑبڑ ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے انڈائریکٹلی نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ صحابہ پر کیچڑ اچھالنا نبی پر گویا کیچڑ اچھالنا، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام لیڈر تھے۔ حاشا وکلا، میری زبان اس سے پناہ مانگتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب لیڈر تھے میرے پیارے ساتھیوں، اور آپ کے جیسی ٹیم اور آپ کے جیسے ورکر اور آپ کے جیسے ساتھی اور آپ کے جیسے کمپینین اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں۔ جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے پہنچے بیت المقدس۔ فرعون کو جب فرعون ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے، تو اب بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ بیت المقدس تھا، فلسطین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لے کے جاؤ ان کو فلسطین میں، وہیں بساؤ ان کو۔ تو چونکہ جو قوم غلامی کر لیتی ہے نا، غلامی کرنے کے بعد قوموں کا ذہن بھی غلام ہو جاتا ہے۔ ایک فوٹو آیا تھا واٹس ایپ پر، اور حقیقت میں بڑا سچا فوٹو تھا، کہ گھوڑا ہے، گھوڑے کی جو لگام ہے وہ ایک پلاسٹک کی کرسی میں باندھی گئی اور گھوڑا کھڑا ہے، کیونکہ گھوڑے کی عادت ہے اس کی لگام کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، تو اسے یہ لگ رہا ہے کھونٹے اونٹے میں باندھ کے رکھا گیا، جبکہ وہ کرسی میں باندھ کے رکھا گیا۔ کرسی بالکل ہلکی ہے، گھوڑا چاہے تو بھاگ سکتا ہے۔ تو غلامی کرنے کی وجہ سے ایک طاقتور کو بھی اپنی طاقت کا احساس نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کئی برسوں اور کئی صدیوں تک ان کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا،
فرعون اور اس کے خاندان. تو جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا بنی اسرائیل نے؟ کہا تھا کہ انا لن ندخلها، ہم نہیں جائیں گے اس کے اندر، بیت المقدس میں ہم جائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ ان فیہا قوما جبارین، ارے وہاں تو بڑی بہادر قوم رہتی ہے. اس وقت بیت المقدس پر کس کا قبضہ تھا؟ ایک بڑی سپر ڈل ڈول والے لوگ تھے، ان کو عمالقہ کہا جاتا تھا. ہائی فائی، بالکل لمبے چوڑے طاقتور لڑاکو قسم کے لوگ تھے، انہی لوگوں کی حکومت تھی اس وقت. تو بنی اسرائیل کے پسینے چھوٹ گئے کہ ہم نہیں جائیں گے موسیٰ اندر. حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، کہا ارے اللہ کے بندو، اللہ کا حکم ہے، تم داخل تو ہو جاؤ گیٹ کے اندر، اللہ مدد کرے گا. کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. کہا اے موسیٰ تم جا کے لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہ بیٹھے رہیں گے. کتنی بڑی بدتمیز اور گستاخ قوم، اپنے نبی سے کہہ رہی تم جا کے لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہ بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جانے والے اندر. اور دوسری طرف غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر بالکل اچانک فیصلہ ہوا تھا بدر کی لڑائی کا. پہلے لڑائی کا پلان نہیں تھا، پری پلان لڑائی نہیں تھی، اچانک لڑائی کا پلان بنا تھا. اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کو بلایا. انصاری صحابہ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم ڈیفنس کریں گے. بدر کی لڑائی مدینہ میں تو نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے باہر لڑی گئی تھی. اللہ کے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے لینا چاہتے تھے، تم اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو کہ نہیں دو. انصاری صحابہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کہا ہے اللہ کے نبی آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کیا ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں جو یہ کہہ دے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب لڑے؟ اے اللہ کے نبی، زندگی کی آخری سانس تک اور آخری قطرے تک آپ کا حکم رہے گا، ہم لڑنے کے لیے تیار. یہ نبی کے صحابہ. تو جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات اور شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے، نعوذ باللہ. ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حب الانصاری آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصار. انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصاری صحابہ سے نفرت کرنا یہ نفاق کی نشانی. دیکھیے وہاں مہاجرین کی فضیلت ہے، یہاں نہیں کہ آپ مہاجر کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، انصار کو. سارے صحابہ اے ٹو زیڈ. نبی کے وفات کے دن بھی اگر کسی صحابی نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں نبی پر اس انسان کا انتقال ہوا ایمان کی حالت میں، وہ بھی صحابی ہے اور وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی، اور انصار سے نفرت کرنا یہ منافق کی نشانی. اور ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کو. اتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو سارے انسانوں کی، جس میں بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ ہیں، سب کی لعنت برس رہی ہے اس کے اوپر جو نبی کے صحابہ کو برا بلا. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے عمر بن عبدالعزیز یہ بتائیے کہ غزوہ صفین میں جو لوگ شامل ہوئے، غزوہ صفین ایک لڑائی کا نام ہے جو صفین نام کی ایک جگہ پر ہوئی، اور اس لڑائی میں ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا، ایک طرف حضرت معاویہ کا لشکر تھا. اور اسی لڑائی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. دونوں طرف صحابہ کی ایک جماعت تھی. دونوں طرف زیادہ تر لوگ تو صحابہ نہیں تھے، لیکن صحابہ کی ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ بھی تھی، ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تھی. خطرناک لڑائی تھی، ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بات کے ہیں، تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا، بہت نیک تھے، اللہ والے تھے اور بڑے عادل بادشاہ تھے، خلیفہ تھے. پوچھا گیا کہ آپ کا اوپینین کیا ہے صفین کی لڑائی کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا پیارا جواب دیا. کیا کہا؟ کہا کہ تلک دماء کف اللہ یدی عنہا. کہا کہ اس خون خرابے میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا. یہ جو خون خرابہ ہوا، لڑائی ہوئی، میرے ہاتھ کو اللہ نے بچا لیا. میں تو شامل نہیں ہوا، میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے مجھے بچا لیا. جب اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا، لا اريد ان الوث بها لسانی، تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو آلودہ. ایک عام مسلمان کی غیبت کرنے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ غیبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ایک انسان کی لاش پڑی ہو اور اس کے پیس کاٹ کاٹ کے آپ کھائیں، یہ ایک ایسا منظر ہے کہ آدمی سوچ کر کے گھن آتی ہے. انسان کا گوشت کوئی کھاتا ہے کیا؟ وہ مرے ہوئے اور اپنے بھائی کا گوشت. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں گھن آ رہی ہے اور پھر بھی تم غیبت کرتے ہو. غیبت یہی تو ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. جیسے مرے ہوئے انسان کی بوٹی آپ نوچ نوچ کے کھائیں، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی کسی کی پیٹھ کے پیچھے آپ اس کی غیبت کریں، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟
सामने करेंगे तो अपना डिफेंस करेगा, अपने बारे में कुछ बोलेगा, पीठ के पीछे किसी की बुराई करेगा, वो क्या करेगा? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे हाथ को शामिल होने से बचा लिया तो मैं अपनी जुबान को कैसे आलूदा करूं? मैं अपनी जुबान को सेफ रखता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सलफ का मनहज है सहाबा के बारे में, जो कुरान में और हदीस में हमें बताया गया कि सहाबा के बारे में हम उनको मासूम नहीं मानते, उनको इंसान मानते हैं, उनसे गलतियां हुई ये भी मानते हैं, मगर उनका किरदार इतना ऊंचा है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि हम जब भी उनके बारे में मुंह खोलेंगे अच्छे अंदाज में उनका जिक्र करेंगे। किसी भी सहाबी, किसी भी एक सहाबी के ऊपर हम लान तान या बुरा भला नहीं कहेंगे, और जो कहता है वो सलफ के तरीके पर नहीं है, वो अहले सुन्नत के तरीके पर नहीं है, वो सहाबा और ताबीन के तरीके पर नहीं।